حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دن مشرکین مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار حجر میں بیٹھے تھے۔ حجر میں جب پہلی دفعہ گیا عمرہ کرنے کے لیے تو میں نے کسی عربی سے پوچھا این الحجر، حجر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا انت ترید حجر اسماعیل، کیا تو حجر اسماعیل کی بات کرتا ہے؟ میں نے کہا نعم۔ تو اس نے حتیم کی طرف اشارہ کیا کہ ھذا ہوا حجر، حجر ویسے پتھر کو کہتے ہیں، تو وہ حجر کہتے ہیں حجر اسماعیل کو، کہ جہاں آپ کے مزار شریف کا پتھر لگا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ این الحجر۔ تو بتاتے کہ ھذا الحتیم هو الحجر، یہ جو حتیم ہے اسے حجر کہتے ہیں۔ اور جو خوش نصیب وہاں جا چکے ہیں وذرا تصورات میں حتیم کعبہ میں چلیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا حجر کہاں لگا ہوا ہے۔ 2000 تک وہ یہ کہتے رہے کہ الحتیم هو الحجر، هو حجر اسماعیل، یہ جو حتیم ہے یہ حجر اسماعیل۔ دوسرے لفظوں میں اسماعیل علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ حتیم کے اندر ہے۔ سن 2000 تک وہ مانتے رہے۔ پھر جب ہم 2008 میں گئے تو پھر میں نے کسی سے پوچھا کہ این الحجر، اس نے کہا ماذا ترید، مطلب کیا ہے تیرا اس کا پوچھنے کا؟ میں نے کہا یعنی حجر سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ وہ کہتا ہے واللہ العظیم انا لا عارف، بچہ جانتا ہے کہ حجر کون ہے، کون سی جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھا گیا کہ میں نہیں جانتا۔ میں نے کئیوں سے پوچھا، کوئی بندہ نہیں مانا۔ میں نے پھر وہاں وہ انویسٹیگیشن کی کہ کیوں نہیں یہ لوگ مان رہے، تو پتہ چلا کہ اب انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ حجر اسماعیل لیس فی الکعبہ، حجر اسماعیل کعبہ میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ہمیں یہاں وہ مشرک کہتے ہیں کہ تم لاہور چلے جاتے ہو علی بن عثمان کے قبر پر تو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہو، ہم کہتے ہیں وہ تو مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، وہاں تو نہیں پڑھتے۔ علی بن عثمان کی قبر تو مسجد کے ساتھ، ہم بابا فرید گنج شکر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ان کی قبر تو مسجد کے صحن میں ہے۔ ہم فلان جگہ چلے جاتے ہیں ان کی قبر مسجد کے صحن میں ہے، ہم فلان جگہ چلے جاتے ہیں ان کی قبر مسجد کے صحن میں ہے۔ ہم بیت المقدس چلے جاتے ہیں تو بیت المقدس کے اندر اور بیت المقدس کے باہر، مسجد اقصی کے اندر اور مسجد اقصی کے باہر، مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 70,000 انبیاء کے مزارات مسجد اقصی کے اندر اور اس کے ارد گرد ہیں۔ ہم نے پوچھا مفتی صاحب اتنے مزار؟ تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ لوگوں نے پوچھا مسجد اقصی کی کیا عظمت کیا ہے، مسجد حرام کو تو ہم جانتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصی کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ مفتی احمد یار نعیمی سے پوچھا وہ بابرکت کس وجہ سے بنی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں 70,000 انبیاء کے مزارات کی وجہ سے۔ جہاں انبیاء کے مزارات ہوں، جہاں اولیاء کے مزارات ہوں، وہ جگہ بابرکت ہوتی ہے۔ پھر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفرنامہ حج میں لکھتے ہیں کہ جہاں ہم طواف کرتے ہیں، جسے مطاف کہتے ہیں، کعبہ کی دیواروں سے لے کر مقام ابراہیم تک اکثر طواف ہوتا ہے، اور جو پھر لوگ بڑھتے ہیں طواف باہر نکلتا ہے۔ تو جس جگہ پر طواف کیا جائے اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مطاف کے نیچے 300 انبیاء کے مزارات ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں تمہاری نماز ہوتی ہو اور وہاں مزار نہ ہو۔ مسجد نبی شریف میں نماز ہوتی ہے نا، وہاں 3 مزار ہیں مسجد نبی شریف کے اندر۔ کہتے ہیں نہیں وہ دی گل ہو رہا ہے، چلو وہ دی گل ہو رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ ابھی 20 سال پہلے تک تو عرب بھی مانتے تھے، سعودیہ والے بھی مانتے تھے کہ وہ حتیم میں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ تو کعبے کے اندر بھی قبریں آ گئیں، اب ہم اپنا عقیدہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو انہوں نے کتابوں سے نکال دیا کہ لیس الحجر فی الکعبہ، اسماعیل علیہ السلام کا مزار کعبہ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ جو خوش نصیب جا چکے ہیں حرمین شریفین، ذرا میرے ساتھ حتیم کے اندر چلو۔ جب ہم حتیم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سامنے کعبہ کی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو دیوار کے سینٹر میں اوپر مزاب رحمت ہے، پرنالہ جس کو کہتے ہیں۔ اس پرنالے کے بالکل نیچے زمین پر فرش پر سفید فرش جو ہے وہ سارا ہے، اور دیوار کعبہ جو ہیں ساری دیواریں وہ بلیک کلر کے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں، اور وہ پتھر فینسی نہیں ہے، چمکدار نہیں ہے، وہ پتھر کھردرے پتھر ہیں۔ 2 فٹ کے پتھر لگے ہوئے، 2 فٹ چوڑا اور 1 فٹ، 2 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا۔ جہاں مزاب رحمت کے بالکل نیچے ایک سکاٹن اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، جیسے اگر آپ یہ سامنے دیکھیں تو مسجد کی اس دیوار کے ساتھ ہم تھوڑی سی اینٹ اٹھا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو سکاٹن کہتے ہیں۔ دیوار کعبہ کی، اس کعبہ کی بلڈنگ کی وہ دیوار جو حتیم کے اندر ہے، کچھ 6 انچ کی سکاٹن لگی ہوئی ہے جو آگے 1 فٹ چوڑی ہے، جو مزاب رحمت کے بالکل نیچے ہے۔ باقی سارے پتھر وہاں وہ فینسی پتھر لگے ہیں، سکاٹن پر چمکدار بلیک پتھر، ایسے بھی اور ایسے بھی۔ جو پتھر بالکل وہ فٹ کے ہیں، 1 فٹ چوڑا 1 فٹ لمبا۔ جو بالکل مزاب رحمت کے نیچے پتھر ہے وہ 3 فٹ کا ہے۔ مزاب رحمت کے بالکل نیچے جو پتھر ہے وہ 3 فٹ کا ہے۔ کسی پرانے بابے سے پوچھو این حجر اسماعیل، تو وہ مزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو کے کہے گا ھذا حجر اسماعیل۔ یعنی کعبہ کے اندر مزاب رحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، جس کو 24 گھنٹے لوگ اس کی طرف منہ کر کے سجدے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ حتیم کے اندر، حتیم کے اندر نماز پڑھنا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ کہاں روکو گے ہم؟ وہاں لے چلو جہاں نماز ہوتی ہے، ہم وہاں مزار دکھاتے ہیں۔ جہاں آپ کی نماز ہوتی ہے وہاں لے چلو، اور جہاں لاکھ نمازوں کا ثواب ہوتا ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے کعبہ کے اندر، اسماعیل علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے کعبہ کے اندر، حتیم کے اندر۔